کہتے کہ طواف زیارت میں نے 12 تاریخ کو مغرب سے پہلے کر لیا، صفا مروا بعد دو ٹھیک ہو گیا، کئی دفعہ تو پوچھ چکے، اب ایک بار 100 دفعہ تو پوچھو نا۔ میں نماز بھی پڑھتی ہوں، لیکن رات کو مجھے سوتے ہوئے شیطانی خیالات آتے ہیں، تو آپ آیت الکرسی پڑھ کے 7 دفعہ اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے سارے بدن پہ پھیر کے پھر سویا کریں، انشاءاللہ خیالات نہیں آئیں گے۔ نماز میں ہر رکعت میں سورۃ اخلاص، پھر علم نشرح، پھر سورۃ فیل۔ مجھے نہیں پتا آپ کے سوال کا مقصد کیا ہے، جب سمجھ میں آئے جواب کیا دوں۔ وتر کی پہلی 2 رکعت میں یہ صورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں، افضل یہ ہے کہ سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد۔ میں جب نماز پڑھتی ہوں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے دیکھنے سے اعراض کیا ہے، تو یہ بھی تو بڑی بات ہے نا کہ تمہیں اتنا بڑا مقام مل جائے، تم فکر پھر کیوں کرتی ہو؟ بہرحال اللہ تعالیٰ کسی اپنے بندے سے منہ نہیں موڑتے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو دشمنوں پر بھی متوجہ ہوتی ہے، کافروں پر بھی متوجہ ہوتی ہے، کتوں پر بھی متوجہ ہوتی ہے، ان کو کون روزی دیتا ہے؟ ان خیالات میں نہ پڑو، یہ محض وہم ہے۔ بیوی اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ طلاق جو ہے ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، سب سے بری چیز طلاق ہے، اور جب طلاق ہو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ اور پھر عورت اگر مطالبہ کرے اس کو سارے حقوق بھی چھوڑنے پڑیں گے، بہتر یہی ہے کہ وہ مطالبہ نہ کرے، صلح کی کوشش کرے۔ ہاں اگر حالات ایسے منہج پہ چلے جائیں کہ صلح کا کوئی امکان باقی نہ رہے تو مانگ سکتی ہے طلاق۔ دعا تقدیر کو بدل دیتی، وہی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ دعا کرے گا تو میں بدل دوں گا۔ غیر محرم کی کمائی سے کوئی چیز کھا سکتے ہیں، ہاں وہ اگر آپ کے گھر والوں کو ہدیہ دے، غیر محرم صرف تمہیں اگر ہدیہ دے پھر تو نہ کھاؤ۔ ایک مرد عورت کا آپس میں ناجائز تعلق ہو، بچہ پیدا ہو تو ولد الزنا ہے، ان دونوں نے زنا کیا ہے، شریعت اسلامی ہو تو ان کو رجم کرے گی، بہرحال نہیں ہے تو توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ معاف کرے۔ اگر عورت مرد کے ہوتے ہوئے کسی اور سے بھی ناجائز تعلق رکھے تو سب سے بڑی زانیہ ہے اور گناہ کبیرہ کی مرتکب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس گناہ میں پکڑی جاؤ۔ مغرب کی فرض نماز کے بعد سنتیں پڑھ لیں، پھر 4 رکعت اوابین پڑھیں تو ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی کو 4 رکعت ہیں، زیادہ پڑھو تو پڑھ لو۔ بہرحال فؤاد چودھری صاحب نے آپ کے اسی بیان پہ تنقید کیا ہے، بہرحال اللہ ہدایت دے ان کو بھی ہمیں بھی۔ میں نے تو کسی پہ تنقید نہیں کی تھی، میں نے تو حقیقت بیان کی تھی کہ قل ھو اللہ احد بھی نہیں پڑھ سکتے۔ میرے 800 سے زیادہ درہم گم ہو گئے ہیں، کسی حاجی کو اگر ملے تو برائے کرم وہ عزیزیہ بلڈنگ 821 میں واپس کر دیں، اللہ توفیق دے ان کو واپس کرنے کی۔ بہرحال ہم نے عرفات میں مسجد نمرہ کے باہر امام کے پیچھے نماز پڑھی، معلوم ہوا کہ ہم انتہائی لائن پر ہیں، پھر ہم اندر چلے گئے، کوئی بات نہیں۔ بات یہ ہے کہ پھر عرفات کے حد میں گئے کہ نہیں گئے، گئے ہیں تو آپ کا حج ٹھیک ہے، باقی نماز آپ نے جہاں پڑھی کوئی بات نہیں۔ میری 3 بیٹی ہیں جو آپریشن سے ہوتی ہیں، ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ آخری آپریشن ہے۔ بہرحال اللہ پاک آپ کی مشکل کو آسان فرما دے۔ روزانہ
سورت فاتحہ 7 دفعہ پڑھ کے پانی پہ خود دم کر کے پیا کریں، اللہ مشکل حل کر دیں گے۔ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے لیکن دنیاوی علم سے غافل، اللہ اس کو ہدایت دے، اللہ سب کی اولادوں کو صالح بنائے۔ میری بہن کی ایک ٹانگ میں علق النساء ہے، بہرحال کسی حکیم سے دعا کرائیں، لیکن سب سے بہتر دوا زمزم ہے۔ میرا بھائی 12 سال سے جیل میں ہے، اللہ اس کو رہائی عطا فرمائے۔ بہت سارے مسلمان جو ہیں انڈیا کی جیلوں میں ناحق پڑے ہیں، دعا کریں اللہ سب کو رہائی عطا فرمائے۔ میرا بیٹا، اس کو نیند نہیں آتی ہے، تو اللہ کے قرآن میں جو سورۃ الکہف کی آیت ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، یہ 21 دفعہ پڑھ کے اور درود شریف پڑھ کے رات کو سوئے تو نیند آ جائے گی۔ میرے پوتے کو بھی نیند میں ایسی بیماری ہے کہ اپنا گلا دبانے لگ جاتا ہے، یہ بیماری ہے، علاج بھی کرائیں، اور وہی جو میں نے کہا ہے کہ 7 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کر کے پلائیں۔ انڈیا میں لڑکی نے عدالت سے والدین کے کہنے پہ خلع لیا ہے، ٹھیک ہے، لے سکتی ہے۔ ایک حج دونوں کے لیے نہیں ہوتا، یا والد کے لیے یا والدہ کے لیے۔ اگر الفاظ میں غلطی سے کسی درخت کی ٹہنی ٹوٹ گئی کوئی بات نہیں، میری یوٹیوب چینل ہے، اس پر میں نعتیں پڑھتا ہوں، پیسے کماتا ہوں، وہ پیسہ مجھے ایڈ سے ملتا ہے جس میں میوزک بھی شامل ہو۔ بہرحال میوزک شامل ہو تو وہ پیسہ کمانا ناجائز ہے۔ میں نے عمرہ کیا، بال کاٹنا بھول گئی، پھر دوسرے ظہر کے وقت یاد آیا، ساری رات کمبل میں سوئی رہی، منہ پہ کپڑا پڑا رہا۔ بہرحال آپ نے چونکہ ساری رات بال نہیں کٹائے، کپڑا بھی استعمال کیا، کمبل بھی استعمال کیا، خوشبو والا صابن بھی اس طرح، تو دم پڑ گئی۔ میرا بیٹا ہے ملائیشیا میں، اس کا بیٹا بات نہیں کرتا، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ اگر بیوی یا خامد میں ایک نے کفریہ بات کہی تو توبہ کر لے بس۔ اگر ایسی بات ہے نعوذ باللہ اس نے عمل بھی کر لیا کفر پہ تو پھر نکاح ٹوٹتا ہے، ایسے نہیں ٹوٹ جاتا، استغفار کر لے، دوبارہ کلمہ پڑھ لے، نکاح کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر دوران نماز امام کا وضو ٹوٹ جائے، نماز چھوڑ دے، پیچھے والے کو اشارہ کرے، وہ مصلی پہ آ جائے۔ یزید نام رکھ سکتے ہیں، بالکل رکھ سکتے ہیں، با یزید بستامی اللہ کے ولی نہیں تھے؟ یہ نام میں کیا ہوتا ہے؟ ایک نام کے کروڑوں اولیاء بھی ہیں، اسی نام کے کروڑوں دشمن اسلام بھی ہیں۔ بالکل شیعوں کو بند کرنا چاہیے، لیکن کوئی پاسپورٹ پر لکھ کے بھیجو نا شیعہ۔ بہرحال مولانا طارق جمیل صاحب مریض ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ مسجد الحرام عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے بالکل، لیکن حضور کے زمانے میں بھی تھا، اس لیے اب کوئی حل نہیں ہے نا کہ کیا کریں۔ حیض، نفاس اور شدید بیماری کے علاوہ اور کوئی حالت نہیں کہ بیوی خامن کے حق ادا کرنے سے انکار کرے۔ جو عورت خامن کے حق ادا کرنے سے بغیر عذر کے انکار کرتی ہے، اللہ کے فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ عورت کسی کے قبر پہ نہیں جا سکتی، نہ محرم کے نہ غیر محرم کے۔ آپ کے چچا نے درخواست دی تھی حج کی، قرآن اندازی میں نام نہیں آیا، عمرے پہ آئے، مسجد نبی میں فوت ہو گئے، خلاص الحمدللہ کوئی ضرورت نہیں، لیکن اگر آپ ان کا حج بدل کرانا چاہیں تو کرا دیں، اچھی بات ہے۔ میری بہن ایک بدعتی کے نکاح میں ہے جو خود بھی میلاد کرتا ہے، میری بہن سے بھی زبردستی کراتے۔ بہرحال اللہ سے دعا مانگتی رہیں،
اور یا مانے ہو یا مانے ہو 70 دفعہ پڑھ کے کھانے پہ دم کر کے اس کو کھلایا کریں کہ اللہ اس کو غلط کاموں سے روک لے۔ بہرحال امام کے آگے جو کھڑے ہوں گے ان کی نماز نہیں ہوگی۔ ایک آدمی جو حنفی مسلک سے تعلق رکھتا ہے لیکن طلاق کے مسئلے میں آ کے پھر وہ حنفی مسلک چھوڑ کے کسی اور مسلک سے فتویٰ لینا جائز ہے، مذاق تھوڑی ہے کہ جب مطلب آئے تو مسلک بدل دو۔ بہرحال جو بھی ناحق قید ہے اللہ ان کو رہائی عطا فرمائے۔ دوسری ایک بات یاد رکھو، یہ 3 طلاق کا جو مسئلہ ہے نا، یہ صرف حنفیوں کا نہیں ہے، چاروں اماموں کے نزدیک 3 یعنی امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، سب کے نزدیک ایک وقت میں 3 طلاق 3 ہوتی ہے، وہ ایک نہیں ہوتی۔ یہ تو بعض علماء اہل حدیث نے فتویٰ دیا ہے، لیکن باقی امت تو ساری 3 کو 3 کہتی ہے۔ تقدیر میں پہلے لکھ دیا گیا چونکہ اللہ جانتے تھے کہ تم یہ کرو گے، یہ نہیں کہ اللہ نے زبردستی تم سے کروایا ہے۔ یہی تو کمال علم ہے کہ ابھی تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اللہ کو پتا تھا کہ تم کیا کیا کرو گے۔ انشاءاللہ اللہ سب کی حاضری قبول فرمائیں، اور جو لوگ فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائیں۔ میرے بھی استاد سے مولوی غلام سرور صاحب، میں نے چھوٹی کتابیں ان سے پڑھی تھیں، بڑے نیک صالح آدمی تھے، ساری زندگی ان نے پھر ہماری مسجد میں گزاری، والد صاحب کے شاگرد تھے۔ ان کے بیٹا ہے مولوی انور، آج اس کا فون آیا تھا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میری ٹانگوں میں 2 جگہوں پہ فریکچر ہوا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اسی طرح ہمارے بڑے پرانے ساتھی ہیں اقبال خان خاکوانی، ان پر بھی کوئی فالج کا اٹیک ہوا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ آپ میرے لیے دعا کیا کریں، میری ہمشیرہ بیچاری وہ بھی مریضہ ہیں، اور میں آپ کے لیے کہ اللہ تمام عالم اسلام میں مسلمانوں کے جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے۔ میرے بیٹے کو انڈین گورنمنٹ نے دہشت گردی کے مقدمے میں گرفتار کیا، وہ تو ہیں ہی ظالم، مسلمانوں کو گرفتار نہیں کریں گے تو کیا کریں گے، لیکن یاد رکھیں ظلم نہیں قائم رہتا، ظلم آخر مٹ جائے گا اور کامیاب کشمیری ہوں گے۔ یہ اللہ کے حرم میں آپ میری بات نوٹ کر لیں، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اور خون پھر خون ہے، بہتا ہے تو جم جاتا ہے۔ ان کا خون بھی رنگ لائے گا اور یہ ظالم خود مٹ جائیں گے۔ آپ اخباریں اٹھا کے پڑھ لیں، کشمیریوں پہ ظلم کرنے والے فوج کے بڑے بڑے افسروں نے خود کو گولیاں مار دی ہیں، خودکشی کر لی۔ کہ اتنا بڑا ظلم کہ ہم بے گناہوں پہ گولی چلائیں، اب تو وہ خود پاگل ہو رہے ہیں۔ آپ قریب ہے وقت، فکر نہ کرو، نصر من اللہ و فتح قریب۔ کوئی تصور کر سکتا تھا کہ یتیم مکہ جو ہے پھر مکے پہ فاتح بن کے آئے گا؟ جب حضور ہجرت پہ گئے تو آپ کے ساتھ کون تھا؟ صرف ابو بکر۔ جب مکہ کے فتح کے لیے آئے تو 10,000 کا لشکر ساتھ۔ تفہیم القرآن اچھی تفسیر ہے، لیکن اس میں بعض مسئلے مودودی صاحب مرحوم نے امت کے خلاف لکھے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ جو فوت ہو گئے ان کے بارے میں کوئی بری بات نہ کرے۔ باقی آپ نے اگر صحیح تجزیہ کرنا ہو تو آپ تفہیم القرآن بھی لے لیں اور معارف القرآن بھی لے لیں، ایک صفحہ اس کا پڑھیں پھر وہی صفحہ اس سے پڑھیں، تو انشاءاللہ چند صفحوں میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ مودودی صاحب نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں۔ اصل میں اس بیچارے کا بھی قصور نہیں ہے، وہ کوئی باقاعدہ علم کو باقاعدہ طریقے سے انہوں نے حاصل نہیں کیا تھا، وہ مطالعے سے عالم بنے۔ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے اسکالر تھے، لیکن سٹڈی سے۔ جب استاد نہ ہو تو پھر بندے سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ حرم شریف سے قرآن چوری نہ لے جائیں، یہاں دفتر ہے اس سے جا کے مانگ لیں، وہ دے دیں گے۔ عرفات میں ہم نے 2 رکعت پڑھی جماعت کے ساتھ، ٹھیک ہے، جن نے 4 پڑھی وہ بھی سب ٹھیک ہے، قضا نمازیں حرم میں بھی پڑھیں۔ طواف وداع کے بعد اگر موقع مل جائے پھر بھی ہم طواف کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔
بیگ میں جوتے ڈال کے لوگ طواف کرتے ہیں، کوئی حد نہیں، اگر کہیں تو رکھنے ہیں انہوں نے، اگر کسی ایسی جگہ رکھے تو جگہ نہیں ملے گی یا کوئی اٹھا کے لے جائے گا۔ بہرحال کعبے کی دیواروں سے رگڑتے ہیں کفن یا رومال یا ٹوپیاں، یہ سب فضول باتیں ہیں، شریعت کے خلاف ہے۔ میرا بیٹا ہے، اس کی بار بار چوری ہو جاتی ہے، فضل الرحمان، بہرحال اللہ اس کی مال کی حفاظت کرے۔ اس کو بتائیں کہ سونے سے پہلے 7 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے پورے گھر کا حصار کر لیا کرے، پھر کوئی چور نہیں آئے گا۔ کہتے ہیں ہمارے علاقے میں کزن کی شادی کے عورتیں ڈھولکی کے ساتھ غیر محرم مرد نہیں ڈانس کرتے، بالکل حرام ہے۔ میری بچی 5 سال کی ہے، بڑا علاج کرایا، پیٹ میں کیڑے ہیں، اس کو زمزم پلائیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ میں دکاندار ہوں، بریلویوں کی مسجد ہے، دور والی مسجد، بالکل دور والی مسجد میں جائیں جہاں واحد امام ہو۔ بدعتی کے پیچھے نماز کرنے کا کیا فائدہ جب نماز ہی ادا نہیں ہوگی؟ عبادت کے وقت ذہن میں جو خیال آتے ہیں وہ اللہ نے معاف کیے ہیں، کیوں فکر کرتے ہو؟ جو آتے ہیں وہ معاف ہیں، خود نہ لاؤ خیالات۔ اگر 15 دن سے زیادہ مکے میں مقیم ہے تو وہ مقیم ہے، نماز پوری پڑھے گا۔ طائف جائے گا تو پھر مسافر ہے، واپس آ کے پھر پوری نماز پڑھے گا۔ طائف سے عمرہ بھی ضروری ہے۔ نماز کے دوران یا طواف کے دوران بیماری کی وجہ سے پیشاب کے قطرے گرتے ہیں، انڈر ویئر پہنے یا پمپر باندھ کر رہیں، ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں۔ خانہ کعبہ کو جائے نماز یا تسبیح لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ میرا نام محمد ریحان ہے، یمنا شہزادی بیٹے کا عبداللہ، اللہ سب کو صحیح طریقے سے دین اسلام پہ چلنے کی توفیق دے۔ طواف کے دوران نعت شریف پڑھ سکتے ہیں لیکن وہ نعت جس میں شرک کے کلمات نہ ہوں۔ لیکن جو حضور نے پڑھا ہے وہ تمہیں پسند نہیں ہے، تمہیں اپنی نعت پسند ہے؟ حضور نے طواف میں نعت پڑھی ہے یا سبحان اللہ پڑھا ہے؟ تو تمہیں اپنا کلام یعنی زیادہ پسند ہے نبی کے کلام سے۔ نیک لوگوں کو کشف یا الہام ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں، اللہ چاہے تو کھول دے، اللہ چاہے تو نہ کھولے۔ اپنے آپ کو حنفی کہنا جائز ہے، جب اپنے آپ کو پنجابی اور سندھی کہنا جائز ہے تو حنفی کہنے میں کیا تکلیف ہے؟ نہیں، اپنے کوئی کہتا ہے میں سندھی ہوں، کوئی کہتا ہے میں مکرانی ہوں، کوئی کہتا ہے میں بلوچی ہوں، کوئی کہتا ہے میں جناب بزدار ہوں، کوئی خرزاد ہیں، کوئی خرکار ہیں۔ تو اگر حنفی کہہ دیا تو کیا ہو گیا؟ نکاح کرنے کے کتنے عرصے کے بعد رخصتی کر سکتے ہیں؟ بہرحال کوشش یہی کریں کہ جب نکاح ہو گیا لڑکے لڑکی کا جتنا جلدی ہو رخصتی کریں۔ اب وہ 6 مہینے بیچارے انتظار کرتے رہیں، کیا فائدہ؟ ماں کے نام پہ مسجد بنا رہا ہوں، اللہ کامیاب فرمائے۔ تہجد کی نماز میں 8 رکعتیں ہیں، ویسے جتنی اللہ توفیق ہو پڑھ لیں، 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 20 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے پہلے حج کیا ہوا ہے، اس بار جو حج کیا اپنی والدہ کو بخش دوں، ہاں بخش دیں۔ اقرا کی والدہ بیمار ہے، اللہ شفا دے۔ ہر طواف میں رمل ضروری نہیں ہوتا، رمل وہاں ہوتا ہے جس کے پاس صفا مروہ دوڑنی ہو اور احرام باندھا ہوا ہو۔ مسجد نبوی میں عورت اعتکاف کی نیت کر کے نماز میں نوافل کے لیے رہ سکتی ہے۔ غار سور اور غار ہیرا میں ہم نے نفل پڑھ لی، کوئی بات نہیں۔ میں نے چہرے کے آگے کپڑا لٹکا کے عمرہ کیا، سائی کرنے کے بعد بلڈنگ جاتے وقت دوپٹے کا نقاب کر لیا، کوئی حرج نہیں۔ پاکستان میں آدمی موجود ہے، صحت مند ہے، اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے کہ اللہ اس کو نصیب کرے۔
بچوں کے لیے یہ بھی طواف کر کے یہ دعا کریں اللہ ان کو صالح بنائے، اچھا بنائے، والدین کا فرما بردار بنائے۔ دوران طواف نگاہ نہ ڈالیں، اتفاق سے کعبے پہ پڑ جائے کوئی حرج نہیں۔ مسجد عائشہ سے عمرہ ہو جاتا ہے، ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ چاہے روز کریں، لیکن افضل یہی ہوتا ہے کہ بال نکل آئے تو پھر دوسرا عمرہ کریں۔ میرے دیور کا رزق کا انتظام نہیں ہے، درود شریف پڑھے اور استغفار پڑھے۔ میری بھتیجی ہے مہرین اور 2 یتیم بچیاں ہیں نسرین اور مسرت، ان کو کہیں کہ 3 دفعہ روزانہ سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کریں، بہت جلدی رشتے ہو جائیں گے۔ کوئی حرم کا یا مسجد نبوی کا خادم بننا چاہتا ہو تو جا کے دفتر میں درخواست دے۔ حاجی جب واپس جاتے ہیں تو مہمانوں اور ملاقات کرنے والا رش ہو جاتی ہے، حاجی آپ زمزم کو پانی میں ملا کے نہ پلائیں، تھوڑا تھوڑا دیں۔ ان کو کہیں ہم اتنا لائے ہم کیا کریں۔ میری خالہ ذات کو گردوں میں تکلیف ہے، اللہ شفا دے۔ میرے کزن کو بھی گردوں کی دل کی بھی اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری کزن کے بیٹے کو بھی بیماری اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرے خالہ ذات بھائی اور کزن نعمان کی اولاد نہیں ہے، اللہ ہر بے اولاد کو اولاد صالح اور نرینہ اولاد عطا فرمائے۔ ماں احرام کے ساتھ اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، کیا مانے ہیں بچہ مر جائے پیاسا؟ یہ کوئی مسئلہ ہے؟ کیوں نہیں پلا سکتی؟ خود پی سکتی ہے دودھ، تو بچے کو کیوں نہیں پلا سکتی؟ خود تو جوس کے ڈبے خالی کر گئے حاجی، ٹرکوں کے ٹرک خالی ہو گئے ہیں، بچے کے لیے مسئلہ پوچھ رہی ہے۔ میرا والد اور ایک بھائی دونوں چاہتے ہیں کہ شادی نہ ہو، والدہ وفات پا گئی ہیں، بہرحال تم کسی عالم دین کو اپنا وکیل بنا کے نکاح کر لو، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ پھر میں نماز پڑھتا ہوں، برے خیال آ جاتے ہیں، اب اللہ نے معاف کیا، سوچنے کی کیا ضرورت ہے۔ میرا بیٹا ایک شیعہ لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، کوشش کریں کہ شیعہ لڑکی سے شادی نہ ہو، کیونکہ جب شیعہ لڑکی گھر میں آئے گی تو باقی کو بھی گمراہ کرے گی۔ بہرحال مسجد نبوی کے باہر جو نماز ہے وہ اس نماز میں لازمی مسجد کے اندر تکبیر اولیٰ میں شریک ہو۔ اگر کسی خاتون نے میقات سے احرام باندھ لیا، نیت کر لی، لیکن راستے میں حیض آ گیا، اب گھر بیٹھی رہے، جب پاک ہو جائے غسل کر کے عمرہ کرے، کوئی بات نہیں۔ میرے شوہر کو دین کے بارے میں سب معلوم ہے، علیحدہ گھر نہیں لے کر دے رہے ہیں، بہرحال ضروری بھی نہیں کہ علیحدہ گھر دیں، اگر آپ کو مشترکہ گھر میں تکلیف ہو تو پھر ان کو چاہیے کہ آپ کو علیحدہ گھر لے کے دیں۔ میرے دوست کی بیوی نے اس کی داڑھی پکڑ کے کہا کہ اس کو صاف کر دو، دوبارہ کلمہ پڑھے، توبہ کرے، استغفار کرے، ورنہ ایمان چلا جائے گا۔ میرا نام اختر گل ہے، ہم پیرس میں رہتے ہیں، آپ کے بیانات سنتے ہیں، اللہ آپ کو ان پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ کافی عرصے سے بیماری اور تکلیفیں ہیں، تو رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین یہ آیت جتنا ہو سکے چلتے پھرتے پڑھتی رہیں۔ اسی طرح میرے چھوٹے بھائی کے سر میں بھی درد ہے، وہ بھی یہی پڑھے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ایک دوست کا والد فوت ہو گئے، اس کی رمی عورت عدت میں ہے کہ وہ اپنی امی کو بہن کے ہاں ریاض سے مدینہ بھیج دے، ہاں اگر اس کے لیے یہاں رہنا مشکل ہو تو بھیج سکتا ہے۔ میرا 8 سال کا بیٹا ہے، کبھی کہتا ہے سکول جاتا ہوں، کبھی کہتا ہے مدرسہ جاتا ہوں، چند دن جاتا ہے پھر نہیں جاتا۔ اس کے لیے روزانہ 2 رکعت نماز پڑھیں، ایک تسبیح سورۃ قل ھو اللہ احد پڑھ کے دعا کریں، اللہ اس کو ہدایت دے۔
علماء حق وہ ہیں جو حق کی بات کرتے ہیں، علماء سو وہ ہیں جو بدعت کی بات کرتے ہیں۔ اگر داڑھی کٹانے والا زبردستی مصلی پہ کھڑا ہو جائے، تم نہ پڑھو نماز، بس کھڑا رہے پڑھتا رہے، پھر کیا کرے گا؟ ہمارے ایک محلے مسجد میں قبلہ صحیح نہیں ہے، بہرحال اگر جب جانب بھی ہو جائے تو نماز ہو جائے، ضروری نہیں کہ عین کعبے میں ہو۔ صدقہ کی نیت سے روزانہ کچھ رقم جمع کرتے ہیں، کسی ضرورت مند کو دے دیتے ہیں، اور مجبوری میں اس جمع کی ہوئی رقم کو استعمال کرنے کے بعد ہاں کر کوئی نہیں کر دیں، اتنی پھر جب اللہ دے تقریر صدقہ کر دیں۔ ایک دانے پہ خیر پڑے ایک دانے پہ شر پڑے، یہ بدعت ہے۔ استخارہ وہی ہے جو حضور نے فرمایا ہے۔ جب حضرت عثمان بن عفان کی شہادت 18 ذی الحجہ کو ہو گئی، عید نہیں منائی، کون سی عید کو پتہ بھی لگے نا کون سی عید؟ 18 ذی الحج کو تو کوئی عید ہوتی نہیں، عید تو 10 ذی الحج کو ہوتی ہے۔ میرا ایک لڑکی سے تعلق تھا، اب تو ختم ہے، لیکن خیال توبہ کرو، لوگوں کی لڑکی کا خیال کرو گے تمہاری بہن بیٹیوں کا بھی لوگ خیال کریں گے۔ 2 بچے میں نے گود لیے، بالکل ثواب ملے گا۔ میرے والد بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ والضالین یا الضالین پڑھو، جہاں والا دالین نہ پڑھو۔ میں نے حرم میں سیب کھایا، سیب کو میرے دانت کا خون لگا ہے، بہرحال کوئی حاضری نماز ہو گئی، اندھا احتیاط کرو۔ حضور کے روضے پہ کھڑے ہو کر بھی حضور سے دعا نہیں مانگتے، دعا اللہ سے مانگی جاتی ہے کہ اللہم ارزقنا شفاعت نبیک، کہا کہ یا اللہ ہمیں اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرما۔ ہم مہینے میں درود شریف آیت مل کے پڑھتے ہیں، وہ کوئی بات نہیں، مل کے پڑھا کریں، کرائے پہ نہ پڑھایا کریں۔ اگر عورت کے عمرے کے بعد پور عمری پر دوبارہ عمرہ کریں تو کم کاٹ سکتے ہیں؟ نہیں، ایک پور کم کاٹنے میں تکلیف کیا، وہ بال ٹھیک ہو جائیں گے، الٹا اچھے پیدا ہوں گے۔ چالیس دن کی ترتیب رکھی گئی ہے، کون سی 40 دن کی؟ یعنی تبلیغ والی، وہ تو قرآن میں ہے، وَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، حضرت موسیٰ نے بھی 40 راتیں لگائیں۔ باپ کی جائیداد میں بیٹی کا حصہ ہے، بالکل ہے، بیٹی کے فوت ہونے کے بعد اس کے بچوں کو حصہ ملے گا، نانی کی جائیداد میں حصہ نہیں ملے گا۔ طائف کیا، عمرہ نہیں کیا تو اب عمرہ کر لو ورنہ دم پڑ جائے گی۔ میں نے جوتا پہنا، اوپر سے ڈھکا تھا، سڑک میں کو مگر 4 بار پورا پاؤں اندر، کوئی حال نہیں، اللہ قبول کرے، کچھ خیرات صدقہ کر دو۔ طائف زیارت کے لیے گئے، ہم نے احرام نہیں باندھا، بہرحال دم پڑ جائے گی، عمرہ کر لو۔ زیادہ سے زیادہ طواف کرنے کی کوئی حد نہیں ہے، جتنا اللہ توفیق دے کریں، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ جن بچوں کے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا دے۔ ڈاکٹروں کو کمپنیوں والے اپنی دوائیں لکھوانے کے لیے پیسے دیتے ہیں، وہ لینا حرام ہے، وہ رشوت ہے۔ عورتیں بھووں کے بال جو ہے وہ سیٹ نہیں کرا سکتی، ناجائز ہے۔ کسی کو بار بار پیشاب آتا ہو، انڈر ویئر رکھے، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے۔ بینک سے ہمیں سود ملا، وہ یتیم لڑکوں کو دے دیں، لیکن ثواب کی نیت نہ کریں، ثواب حلال پہ ہوتا ہے، حرام پہ نہیں ہوتا۔ ماں معذور ہے، ان کے نام پہ عمرہ کر سکتے ہیں، عمرہ بھی کر سکتے ہیں، طواف بھی اور حج بھی۔ حرم کے حدود موجود ہیں، پورا مکہ حرم میں ہے۔ عورتیں نماز گھر میں پڑھیں تو افضل ہے، لیکن حرم میں آئیں تو منع نہیں کریں گے۔ بہرحال نکاح کے وقت لڑکے نے کہا کہ میں شیعہ نہیں ہوں،
لیکن شادی کے بعد وہ شیعہ نکلا. اب تو کوشش کریں کسی طرح اللہ اس کو ہدایت دے. اگر ہدایت کی امید نہ ہو تو پھر خلو لے لے. جا نماز اور ایک تسبیح پڑھی تھی میں نے لے لی. ٹھیک ہے پڑھتی رہیں تسبیح, اگر مالک آ جائے اس کو دے دے. بہرحال شیعہ کا جنازہ نہ پڑھا کریں. باقی نکاح تو نہیں ٹوٹتا لیکن گناہ ہے. نماز پڑھنے سے پہلے وضو کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو بھی پڑھ سکتے ہیں, یا مسجد میں آنے کے بعد 2 رکعت تحیۃ المسجد بھی پڑھ سکتے ہیں. حضور نے اپنی زندگی میں 4 عمرے کیے ہیں اور 1 حج کیا ہے. حل وہ ہے جو حرم کے باہر ہو. میقات وہ ہے جو حضور نے مقرر فرمایا, جیسے ذوالحلیفہ ہے, قرن المنازل ہے, ذات عرق ہے, جوفہ ہے, یلملم ہے, وہ میقات ہے. غیر محرم کے لیے نہ عمرہ کرو نہ طواف کرو. میں 5 سال سے نامرد ہوں. اپنی بیوی کے ساتھ میں جب نامرد ہے تو بیوی سے کیا ملیں گے؟ چھوڑ دو اس بیچاری کو, کسی مرد سے شادی کر لے. میں نے حج نہیں کیا, میرے سسر معذور ہیں. پہلے اپنا حج کرو پھر ان کا حج بدل کرو. داڑھی میں سیاہ رنگ نہ لگائیں, باقی جو مرضی آئے لگائیں. بہرحال کعبے کی طرف پاؤں کرنا اگر بے ادبی ہو تو پھر تو ناجائز ہے, ورنہ بعض لوگوں کے ہاں یہ چیز بے ادبی میں شامل نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ